بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں واجب نماز ہونے کے باوجود دوسری چیز اس سے ٹکرا رہی ہے اور ہم دوسری چیز کو انجام دینے بیٹھ جائیں تو کبھی وہ دوسری چیز پہلی چیز ہی کو باطل کر دیتی ہے، کبھی حرام لے کر آتی ہے۔ آئیے مثال کو ملاحظہ فرمائیں۔ اگر کسی پر نماز جمعہ واجب عینی ہو اور راستے میں وہ خریداری کرنے بیٹھ جائے جس سے نماز جمعہ ڈسٹرب ہو جائے، نماز جمعہ میں نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو یہ کہ نماز جمعہ کے وقت خریداری کرنا منع ہے، جس کے اوپر نماز جمعہ عینی طور پر واجب ہو گئی ہے۔ منع ہے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کی نماز جو اس نے جمعہ چھوڑ دیے اس کے بجائے ظہر پڑے گا تو کیا گناہگار ہے صرف جمعہ چلے جانے کی وجہ سے، یا یہ کہ ظہر کی نماز یا جمعہ کی نماز جو بعد میں پڑھتا ہے وہ باطل بھی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر صرف گناہگار ہے، یعنی وہ خریداری کرنا جو نماز جمعہ کے راستے میں رکاوٹ بنی ہے، وہ خریداری صرف گناہگار کرتی آدمی کو۔ نماز ظہر پڑھتا ہے تو ظہر جمعہ کے بدلے میں پڑھے سے کہ جمعہ تو چلی گئی، اور اس کے بدلے ظہر پڑھے گا تو ظہر باطل نہیں ہے، ظہر صحیح ہے، لیکن اس نے جو درمیان میں خریداری کر کے نماز جمعہ کو چھوڑ دیا اس کی وجہ سے گناہگار ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنے واجب عینی والے وظیفے کو چھوڑ دیا ہے۔ واجب نے اسی کو پڑھنا تھی، اس کو نماز جمعہ ہی پڑھنا تھی، واجب تخییری تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن واجب عینی ہے کہ اسی کو پڑھنا ہے، تو اس وقت اس کو جو عین وظیفہ تھا، جو ذات نماز جمعہ ہی واجب تھی، اس کو چھوڑنے کا قصوروار اس لیے کہ درمیان میں خریداری کیوں شروع کر دی اس نے؟ صحیح۔ واجب عینی جیسے امام زمان علیہ السلام ہو یا ان کے نائب خاص ہو جائے، یا بعض مراجع واجب عینی مانتے ہیں، ابھی بھی مانتے ہیں، بعض مراجع واجب عینی قرار دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ واجب عینی ہو اور وہ خریداری کرنے بیٹھ جائے اور نماز جمعہ اس کی چلی جائے، تو اب جمعہ کے بجائے ظہر جو پڑھ رہا ہے تو ظہر باطل نہیں ہے، لیکن گناہگار ہے کہ کیوں اس نے اپنا وظیفہ شرعی جو واجب عینی تھا وہ چھوڑ دیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ تقریباً طالب علم مدرسوں کے یہ کہتے ہیں کہ آغا سیستانی صاحب کی فتویٰ ہے کہ واجب تاخیری ہے، اس لیے ہم بس یہاں پر جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھ لیں گے اور وہ جمعے کی طرف یعنی نہیں جاتے، اور یعنی مرکز کو یعنی مرکز کی طرف نہیں جاتے، جمعے کی نماز کو یعنی توڑ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر وہ جائیں تو یعنی مرکز بنے گا اور یہ اجتماع بنے گا، تو اس میں یعنی کیا ہے؟ واجب تخییری کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے، چاہے جمعہ پڑھیں چاہے ظہر پڑھیں، اس لیے تخییری جب تک فتویٰ ہے تو واجب
تخیری کی صورت میں ظہر بھی یہاں پر رہ کر پڑھ سکتے ہیں اور جمعہ کی نماز میں نہ جائیں، یہ اختیار ہے ان کو، یعنی مرضی ہے ان کی۔ آخوئی واجب عینی احتیاط واجب کی بنیاد پر مانتے تھے، حاضر ہونا نماز جمعہ میں واجب عینی، لیکن شرائط پوری ہو اور احتیاط واجب بھی لگاتے تھے۔ اس کا مطلب سیکنڈ نمبر کے مجتہد جو اس زمانے میں آغا خمینی تھے ان کی طرف رجوع کرتے تھے، آغا خمینی بھی واجب تخیری کہتے تھے، اس لیے بالآخر وہ پھر واجب تخیری کی طرف پلٹ جاتا تھا، کیونکہ بعض مراجع جو واجب عینی بھی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ فتویٰ دیتے ہیں واجب عینی کے ساتھ ساتھ احتیاط واجب نہیں لگاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ آغا سیستانی نے ابھی واجب تخیری کا فتویٰ دیے، بہت ممکن ہے کہ بدل کر کے واجب عینی کر دیں، یہ فتوے بدلتے رہتے ہیں، تو اگر واجب عینی ہو گیا تو ایسی صورت میں کوئی خریداری کرے اور اس کی نماز جمعہ چلی جائے تو گناہ گار ہے آدمی، سمجھیں کہ نہیں؟ یہ ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ یہ صرف خریداری میں ہے یا سستی کرے جیسے؟ ہاں تو وہ جو ہے وہ نماز جمعہ میں پہنچنا ہے ہر صورت میں، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے درمیان رکاوٹ آئے وہ گناہ گار ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، جمعہ میں اس طرح کسے کرے گا؟ جمعہ کی نماز ہی ختم ہو جائے گی، ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کا ٹائم ہی جو ہے ظہر عرفی تک ہے، اس کا ٹائم ہی باقی نہیں رہتا تو نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ اب آئندہ ہفتے دوبارہ جمعہ آئے گی وہ تو ختم ہو گیا، عید کی طرح نماز نکل جایا کرتی، وہ اسی وقت پڑھنا ہے نا۔ ہاں اس میں شرکت کرے، اگر جو 1:30 بجے والی صحیح شرائط کے ساتھ ہوتی تو اس میں شرکت کر سکتا ہے، وہ جو ہے ٹھیک ہے۔ ہاں وقت بھی ایک شرط ہے نا، وقت شرط ہے، وقت کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے پہنچ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے آغا سیستانی نے زوال عرفی تک اس کا ٹائم رکھا ہے کہ عرف میں لوگ کہے زوال باقی ہے، یعنی کتنا پاکستان کے حساب سے کتنا ٹائم بن جائے گا؟ عرفاً جو ہے وہ زوال جو ہے ٹائم تو جو ہے وہ مقرر کرنا مشکل ہے، عرف کیا ہے کہ ہاں یہ زوال ختم ہو گیا ہے، بس جیسے عصر کا وقت آ جاتا ہے نا زوال ختم ہو جاتا ہے، اس طرح زوال ختم ہو جائے۔ آخوئی تو کہتے ہیں ایک شاخص تک سایہ نہ آئے تب تک باقی ہے، مثلا یعنی ایک سایہ جو اپنے شاخص کے برابر، اپنی لکڑی کے برابر سایہ نہ ہو جائے تب تک وہ وقت باقی ہے، یعنی لیکن آسیستہ نہیں پتہ عرف میں کہا جائے کہ بھائی زوال باقی ہے تب تک باقی ہے، بس صحیح ہے۔ اب وہ ٹائم بالکل عین مقرر نہیں کیا، عرف کی تشخیص الگ الگ ہوا کرتی ہے، یعنی آئیے تو ہم جس سلسلے کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے تھے اس کے اندر تینوں قسمیں اصل میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ 3 قسم کی چیزیں پیش آتی ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ ایک رکاوٹ سے انسان خالی گناہ گار ہوتا ہے، جیسے ابھی مثال پیش کی کہ خریداری رکاوٹ ہے نماز جمعہ عینی کے لیے تو صرف گناہ گار ہے، اور کبھی صرف بطلان ہوتا ہے، گناہ گار نہیں ہوتا، آثار تکلیفی نہیں ہے، آثار وضعی ہے۔ مثلا فرض کریں کہ کسی نے شیئرز مارکیٹ میں، شیئرز کا سسٹم ایسا ہوتا ہے جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر شیئرز کا معاملہ ہوا کرتا ہے، تو اگر آپ اس سے سروکار رکھ چکے ہوں اور آپ کو کچھ معلومات ہوں تو شیئرز مارکیٹ کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پیسے بھی ادھار میں چل رہے ہوتے ہیں اور مال بھی اس کے مقابل میں ادھار چل رہا ہوتا ہے۔ شیئرز مارکیٹ کا سسٹم ایسا ہے کہ ساری چیزیں جو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتی، کوئی چیز قبضے میں نہیں آتی، وہ سب ادھار پر باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو شیئرز مارکیٹ میں یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے کو کہتے ہیں کالی بکالی، انشاءاللہ لوما میں آپ پڑھیں گے کہ جس میں مال بھی ادھار اور پیسہ بھی ادھار، اور معاملے کالی جو باطل ہے، شریعت میں یہ معاملہ باطل مانا گیا۔ شیئرز مارکیٹ کا کم باطل ہے، باطل ہونے کے باوجود حرام نہیں ہے۔ تو پہلے حرام تھا، پہلے جو ہے خرید و فروخت کرنا حرام تھا نماز جمعہ رکاوٹ بننے کے، اب حرام نہیں ہے
یہ معاملہ کرنا باطل ہے لیکن حرام نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ باطل ہے لیکن حرام نہیں ہے؟ یہی تو عرض کرنا چاہتے ہیں کہ معاملہ باطل ہے اور آپ گناہ گار نہیں ہیں. یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کو بھی یعنی کہ کام کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، ہاں حرام کا کچھ گناہ نہیں کرتا. وہی وضاحت کر رہے ہیں اصل میں کہ باطل ہونے کا کیا مطلب ہے، حرام ہونے کا کیا مطلب ہے، وہی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. اصل میں بات یہی جو ہے توضیح طلب ہے. اور وہ توضیح طلب یہ ہے کہ آپ شیئر مارکیٹ میں معاملہ کریں گے تو معاملہ صحیح ہے. صحیح کا مطلب یہ کہ معاملے میں گناہ گار نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے، معاملہ باطل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملے پر پابند رہنا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہ سامنے والے معاملے پر مکر جاتا ہے تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، شرعاً وہ آزاد ہے. معاملہ چونکہ باطل ہے اس لیے وہ مکر سکتا ہے نہیں، اور اسی طرح وہ مکر سکتا ہے، ہم بھی مکر سکتے ہیں نہیں، اس لیے کہ معاملہ تو باطل ہے. تو مکرنے کا چانس اس میں بہت ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہاں حکومتی پابندی کی وجہ سے، شیئر مارکیٹ کے اندر اندراج کی وجہ سے وہ انسان مکر نہیں سکتا ہے، لیکن شرعی طور پر وہ مکر سکتا ہے. شرعی طور پر جو ہے انسان مکر کر جائے تو آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے، لیکن وہاں پر اسٹاک ایکسچینج میں جو اندراج ہے اس کے تحت وہاں پکڑے جائیں گے. وہاں گورنمنٹ کے قانون آپ کو گرفتار کرے گا نہیں، ہاں، لیکن شریعت آپ کو نہیں پکڑتی ہے، گناہ گار نہیں ہوتا. ہاں بھائی. اور آگا یہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے، مثلاً رشتے داریاں ہوتی ہیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بیٹی دے دی، معاملہ طے کرتے ہیں. اتنا بڑا معاملہ نہیں کر رہے ابھی. آگا کہتے ہیں میں نے آپ کو بیٹی دے دی، یعنی مثلاً کسی رشتہ، پھر کہتے ہیں کہ آپ کو بھی اپنی بیٹی جو ہے، یعنی آپ کے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی دے دیا، آپ کی بیٹی میرے بیٹے کے لیے دے دی. دونوں کے توافق اور رضامندی سے تو کوئی حرج نہیں، ادلا بدلا کرے کوئی حرج نہیں. توافق اور رضامندی، اس میں زبردستی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. یہ پہلے بات طے ہوتی ہے، پھر ایک بندہ جو ہے مکر جاتا ہے، کہتا ہے نہیں میں ابھی نہیں دوں گا بیٹی، پہلے لے لیتا ہے اس سے بیٹی اپنے بیٹے کے لیے، پھر اپنی بیٹی نہیں دیتا اسے. یہ معاملہ اگر یہ جو پہلے سے جو طے بات تھی اور پھر دھوکہ دیتا ہے تو دھوکہ دینا جو ہے گناہ گار ہے اور وہ صحیح نہیں ہے. وہ جائز نہیں ہے کہ اس طرح کسی کو دھوکہ دیے جائے. پہلے سے بات طے ہو گئی ہے پھر دھوکہ نہیں دینا چاہیے. ہاں، تملیک بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں جو ہے انسان مالک بن جائے اور جو ہے اس کی وجہ سے وہ اس کو کوئی تملیک والے آثار اس پر مترتب کرے. تو اگر ایک مکر جائے تو دوسرے کا نکاح ٹوٹ گیا؟ نہ، دوسرا نکاح نہیں ٹوٹے گا، ٹوٹے گا نہیں، لیکن گناہ گار ہے. جو دوسری نہیں دے رہا ہے وہ گناہ گار ہے. ہم نے شرعی لحاظ سے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس لیے کہ شریعت میں معاملہ تو باطل تھا نہیں، تو باطل معاملے میں کیا دھوکہ ہے. پہلے سے معاملہ صحیح نہیں ہے تو اب جو ہے قانونی لحاظ سے پکڑ ہوگی آپ کی، لیکن شرعی لحاظ سے کوئی پکڑ نہیں ہے. ہاں جی، نہیں کرنا چاہیے. آپ کریں، گناہ گار نہیں ہیں، صرف معاملہ باطل ہے. یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں. گناہ گار کو اور باطل ہونے کو دونوں کو جو ہے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے تو یہ سارے مسئلے بیان کیے آپ کو. اتنی ساری مغزماری صرف اسی دو مسئلے کے لیے کہ گناہ گار ہونا الگ چیز ہوتا ہے، باطل ہونا الگ چیز ہوا کرتا ہے. جیسے اگر اس میں مکروہ ہونے میں قانون ہے کہ اگر بندہ کام نہ کرے، اگر کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، نہ کرے تو بہتر ہے. اسی طریقے سے نہیں، یہ اس میں حرام والا پہلو بھی ہے. دیکھا نا کہ حرام کوئی جو نماز جمعہ عینی ہو جائے اور خریداری کرے تو نماز جمعہ چھوڑنے کا گناہ گار ہے، وہ مکروہ کی طرح نہیں ہے، حرام ہے بالکل اس کے لیے نا.
لیکن یہاں پر دوسری صورت میں باطل ہے معاملہ لیکن گناہ گار نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج کا معاملہ جو ہے وہ باطل ہے لیکن گناہ گار نہیں ہے. کرپٹو کرنسی کے لحاظ سے کیا کہیں گے؟ کرپٹو حرام ہے، ابھی تک تو حرام آ رہا ہے. حرام کس لحاظ سے، یعنی کیا وجہ ہے اس کے اندر؟ وہ بھی وہ ایک بہت لمبی چوڑی اس کی گفتگو ہے، کبھی ایک پورا درس اس کے اوپر چاہیے، یعنی پورا 1 گھنٹہ چاہیے اس کے اوپر سمجھانے کے لیے. اتنا آسان نہیں ہوا. NFT کے لحاظ سے کیا کہیں گے؟ جی NFT NFT کیا چیز ہے؟ یہ بھی کرپٹو کی طرح ہوتی ہے، اس کے اندر تصویریں وغیرہ بیچنے کے طریقے سے، لائک اس کے اندر کرپٹو کرنسی کے اندر جیسے بٹ کوائنس وغیرہ ایک کوائن ہے اس کی خرید و فروخت ہے. NFT کے اندر ایک ڈیزائن ہوتا ہے، آپ ڈیزائن بنائیں اور ڈیزائن کو بیچتے ہیں آپ. اس لحاظ سے کیا ہے؟ وہ بھی جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہوگا ظاہر. ابھی فی الحال جو ہے کرپٹو جو ہے اس کی حرمت پر بات آ رہی ہے، صرف کافر ممالک میں چل سکتا ہے، مسلم ممالک میں نہیں چل سکتا. وہ تفصیل چاہیے اصل ایسا میں. کرے کوئی بندہ کہ پاکستان یعنی کہ پاکستان میں مسلم ممالک ہے، یہاں پہ بیٹھ کے یعنی کہ غیر مسلم ممالک کے اندر اگر سودا وودا کرے وہیں پر ہی سب کچھ کرے، آیا وہ جائز ہاں ہوگا؟ وہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کی تفصیل ہے تھوڑی سی. ابھی یہ اس کو بھی چھیڑنا جو ہے نا بہت لمبا چوڑا مسئلہ ہے یہ خود. کرپٹو کرنسی جو ہے کبھی ایک موضوع اٹھائیں گے تو اسی پر ایک دفعہ تقریر کریں گے پوری کہ کرپٹو کرنسی ہے کیا ہے نہیں، اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے. ہاں جی جی. تو بات ہم 3 مسئلوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ کبھی انسان خالی گناہ گار ہوتا ہے، کبھی انسان گناہ گار نہیں ہے معاملہ باطل ہے، اور کبھی گناہ گار بھی اور باطل بھی ہے. یہ تینوں چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں اصل میں. تو ابھی تک تو 2 مرحلے تک پہنچے، تیسرے مرحلے تک باری نہیں ہے یہ میں. تو پہلا مسئلہ تھا نماز جمعہ کا کہ کوئی نماز جمعہ عینی ہے اور خریداری کرے تو خریداری کرنے سے گناہ گار ہے. نماز باطل نہیں ہوگی جو ظہر کی نماز اس جمعہ کے بدلے میں پڑھے گا تو صحیح ہوگی نماز، لیکن گناہ گار ہے کہ کیوں اس نے اپنی عینی نماز جو واجب ہے عینی جمعہ تھا اس کو کیوں چھوڑ دیا، اور کیوں رکاوٹ کو ایجاد کیا کہ خریداری کرنے بیٹھ گیا یا سستی کرنے بیٹھ گیا یا گاڑی ریپیئر کرنے بیٹھ گیا یا کوئی بھی کام کرنے بیٹھ گیا جس کے واجب عینی اس کے ہاتھ سے نکل گیا، نہیں تو گناہ گار ہے. کبھی یہ تھا کہ اسٹاک ایکسچینج معاملہ کیا، معاملہ جو ہے وہ باطل ہے لیکن گناہ گار نہیں ہے، وہاں باطل ہے خالی گناہ گار نہیں ہے. باطل کا مطلب ہے معاملے سے مکر سکتے ہیں، معاملے کا مطلب یہی ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ بھی مولوی ہیں، سامنے والا بھی مولوی ہے، اور دونوں سمجھتے کہ معاملہ باطل ہے. باطل کا مطلب ہے کہ معاملہ ہوا ہی نہیں ہے، تو کیوں دھوکہ ہوگا پھر؟ دھوکہ شرعی طور پر کوئی دھوکہ نہیں ہے، اگرچہ کہ قانونی لحاظ سے جو اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹریشن کرایا ہوا یا گورنمنٹ کے لحاظ سے پکڑے جائیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. گورنمنٹ کے معاملے سے ابھی ہمارا کوئی تعلق، شریعت کے معاملے کی بات کر رہے ہیں. ہاں تو دونوں میں فرق ہے. گورنمنٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ پکڑے جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ معاملہ آپ کا ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ معاملہ کالی بکالی ہے. کالی بکالی کی تشریح ہم نے عرض کی کہ کالی بکالی کیا ہوتا ہے. ہاں نہیں، مرنے کے بعد بھی کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ جو ہے یہ معاملہ ہے ہی نہیں ہے اصلا شریعت کی نگاہ میں، باطل ہے اصلا. ہاں معاملہ ہوا ہی نہیں کچھ، شرعی لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن گناہ گار نہیں ہے. معاملہ نہیں ہوا اور گناہ گار بھی نہیں ہے. نہیں، یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کسی میں گناہ گار ہوتے ہیں، کسی میں معاملہ باطل ہوتا ہے، اور کسی میں گناہ گار اور معاملہ باطل دونوں ہو جاتا ہے نا. کبھی ابھی تیسرے مرحلے میں پہنچنے ہی نہیں پائے ابھی تک، ہم خالی دوسرے مرحلے پہ اٹکے ہوئے ہیں. یہ دونوں کو سمجھانے میں ذرا مسئلہ ہو رہا ہے. تو تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کا معاملہ بھی باطل ہے، چیز بھی باطل ہے، اور ساتھ ساتھ گناہ گار بھی ہے. جیسے انسان غصبی جگہ پر نماز پڑھے تو غصب کرنے کے سے گناہ گار بھی ہے
اور نماز باطل بھی ہے، کیونکہ غصبی جگہ میں نماز باطل بھی ہوتی، تو دونوں ایک ساتھ ہو گئے، گناہ گار بھی ہے اور نماز بھی باطل ہو گئی، دونوں بات۔ تو غصب ایسی خطرناک چیز ہے کہ دو آثار لے کر آتا ہے، آثار تکلیفی اور آثار وضعی، دونوں آثار لے کر آئے گا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ کبھی خالی آثار تکلیفی ہوتے ہیں گناہ گار، کبھی آثار وضعی ہوتے ہیں یعنی باطل ہونا، گناہ گار نہیں ہے، اور کبھی آثار وضعی اور آثار تکلیفی دونوں نافذ ہوا کرتے ہیں۔ یہی تو عرض کرنا کہ 3 قسم کے مسئلے ہوا کرتے، اس لیے ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے ملانا نہیں ہے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں، آثار وضعی الگ چیز ہوتے ہیں، آثار تکلیفی الگ چیزیں ہوا کرتے ہیں۔ یہی تو پوری مسئلے کی پوری بنیاد ہے اصل میں، اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ آئیے اب اصل مسئلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلی بنیاد سمجھ لی گئی نا، تو اب جو ہے آئیے، کیونکہ نماز جمعہ کے چیپٹر آ گئے تھے اس لیے یہ سمجھانا پڑ گیا کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے اصل میں۔ ہاں تو آئیے مسئلہ شروع کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز جمعہ میں انسان کو خطبہ سننے کے لیے حاضر ہونا واجب نہیں ہے، حاضر ہونا واجب نہیں ہے، فزیکلی حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، خالی نماز میں پہنچے تو کافی ہے، خطبے کے لیے حاضر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر حاضر ہو گیا تو آغا سیستانی کے نزدیک سننا واجب ہے، احتیاط واجب کی بنیاد پر سننا واجب ہے، اور سننا واجب ہے اور باتیں کرنا مکروہ ہے۔ کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باتیں کرتے کرتے سن رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں، دونوں چیزوں کو ملا رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے ٹوائلٹ میں جا کے کھا بھی رہے ہیں اور نکال بھی رہے ہیں، تو ایسے کام کیا کرتے کیا، ان کو جو ہے ہر وقت کھانا چاہیے، بہرحال وہ کھانے سے فارغ نہیں رہ سکتے، اس لیے وہاں پر بھی کھانا چھوڑتے نہیں وہ لوگ۔ آپ کو جو ہے نا ایک مسئلہ مشہور ہے کہ کیا آپ کے پیٹ میں فلاں آدمی گھس گیا ہے جس کی وجہ سے جو پیٹ میں جو ہے گھس جانے کی وجہ سے جو ہے کھانا چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں، تو وہ بہت کھانے والے آدمی کو یہی کہا جاتا ہے، نام نہیں لے سکتے کیونکہ نام پر پابندی ہے۔ تو صاحب جو ہے وہ خطبہ سن بھی رہے ہیں، لیکن خطبہ سننا واجب ہے، دوسری طرف سے خطبہ جو ہے اس کے درمیان بات چیت بھی کرتے جا رہے ہیں، اور بات چیت کرنا مکروہ ہے، تو مکروہ کام بھی کرتے جا رہے ہیں، واجب کام بھی کرتے جا رہے ہیں، دونوں کو جمع کیا وہ سننے کا کام بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر باتیں کرنے سے کسی اور کو خطبہ سننے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، پھر احتیاط واجب کی بنیاد پر یہ باتیں کرنا بھی حرام ہو جائے گا، جائز نہیں۔ جی بتائیے کہ اگر خطبے کے اندر کوئی بندہ کچھ ایسا فعل انجام ہے جس کی وجہ سے جو خطبہ دے رہے ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ فور بیچ میں کچھ وہ کر رہے ہیں، صلوات وغیرہ پڑھا رہے ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے، ایک نارمل خطبہ چل رہا ہے، فلو چل رہا ہے، اور بیچ میں صلوات وغیرہ پڑھ رہے ہیں، نعرے وغیرہ لگا رہے ہیں، جس کے خطبہ کے اندر رکاوٹ خطبہ آیا نہیں، خطبہ سننے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، صلوات میں تو وہ خطبہ جو ہے وہ ایک پڑھ رہے ہیں اور ایک دم سے بیچ میں کوئی صلوات، کیونکہ تو اس میں رکاوٹ نہیں مانی جائے گی، وہ رکاوٹ نہیں مانی جائے گی۔ اس کو رکاوٹ یہ کہ آدمی باتیں کر رہے دوسرے کو سنائی نہیں دے رہا کہ کیا خطبہ میں پڑھا جائے، یہ رکاوٹ کہلائے گی۔ ہاں درود بھجوانا یا نعرہ حیدری لگانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ رکاوٹ نہیں۔ اصل رکاوٹ ہے باتیں کرنے کی ایسی آواز تیز ہے کہ دوسرے کے کانوں تک خطبہ صحیح سننے میں نہیں آ رہا ہے، پھر احتیاط واجب کی بنیاد پر ایسی باتیں کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے احتیاط واجب کی بنیاد پر۔ اس لیے کوئی آدمی خطبے سنے اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرے تو دونوں کام انجام پا جائیں گے، دونوں جائز ہیں، لیکن اتنی تیز بات کر رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں دوسرے ڈسٹرب ہو رہے ہیں
تو پھر حرام بھی ہو جائے. سننے میں باتیں کی حد تک اس تک اجازت ہے کہ جب تک دوسروں کو ڈسٹرب نہیں ہو رہا. دوسروں کو ڈسٹرب ہونے لگے تو حرام کام کی حد تک بھی پہنچ جائے گا. اس لیے اتنی زور سے بات نہیں کرنا ہے جس سے جو ہے وہ دوسرے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں خطبے کو سننے میں. کیا خطبے کے درمیان نماز پڑھی جا سکتی؟ کیا خطبے کے درمیان قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا خطبے کے درمیان توضیح المسائل پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران ہی سن سکتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، تو چونکہ سننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور سننا واجب تھا اور کسی کو ڈسٹرب بھی نہیں ہو رہا ہے نماز پڑھنے سے، تو پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے. قرآن پڑھتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ ساتھ خطبہ بھی سنتا جا رہا ہے، تو قرآن کے ساتھ خطبہ بھی سن رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پوری توجہ نہیں رہتی، لیکن بہرحال قرآن سننا، قرآن کے ساتھ ساتھ انسان خطبہ سن بھی سکتا ہے، تو قرآن بھی پڑھے اور خطبہ بھی سنے. نہیں، قرآن کے ساتھ توضیح المسائل بھی پڑھے، اسی طرح جو ہے توضیح المسائل پڑھتا جا رہا ہے اور خطبہ بھی سنتا جا رہا ہے. تو جب تک دوسروں کو ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے، خود اپنی سننے کی حد تک ہے، تو نماز، قرآن، توضیح المسائل اور اس قسم کی چیزیں اگر پڑھتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. خالی باتیں کرنا یا کوئی ایسی رکاوٹ ایجاد کرنا کہ جس کے نتیجے دوسروں کو ڈسٹرب ہو، ایسا کام حرام ہوگا. مثلا ایسی تیز موبائل لگا دیا کہ دوسرے لوگوں کو سننے میں ہی نہیں آ رہا. موبائل تو آج کل بہت رائج ہو گیا نا، موبائل کی وجہ سے بھی بڑی ڈسٹرب ہو سکتی بات. تو یہ اس طرح تیز موبائل لگا کر کے کوئی اور کان میں چیزیں سنے تو یہ جو ہے موبائل سننے کے سے دوسرا بھی اگر کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، بلکہ جو ہے سنتے سنتے موبائل سن رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو موبائل لگانا حرام ہوگا. موبائل نہیں لگا سکتا ہے اگر دوسرے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ہاں، موبائل اتنا آہستہ لگا کہ خطبہ بھی سن رہا ہے، تھوڑا تھوڑا موبائل بھی دیکھتا جا رہا ہے، کوئی حرج نہیں. جیسے ہم دیکھتے رہتے ہیں، وہ واٹس ایپ جو ہے دیکھتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ خطبہ بھی سن رہے ہیں. آج کل تو یہی کام رہ گیا ہے، بس واٹس ایپ دیکھنے کا. بات بہت سی جو ایڈورٹائز ایسی آ رہی کہ لوگوں نے اس واٹس ایپ کے اندر پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. وہ خالی ایک دو پی ایچ ڈی نہیں کر، ساری دنیا والے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں خالی واٹس ایپ کے اوپر. یہ تو یعنی لوگوں کے لیے ایک وبال جان ہو گیا ہے. یہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھے کہ ضروریات میں صرف استعمال کرے، جہاں ضرورت ہے. بس فالتو گھماتا جا رہا ہے اور ٹائم ضائع کرے، دوسرے جو ضروری کام ہے وہ انجام نہیں دے رہے جو اس کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بجائے خالی موبائل گھماتے جا رہا ہے. اس کی وجہ سے کتنا کام ڈسٹرب ہوتا ہے، کتنا آدمی جو ہے پیچھے رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے. اگر آدمی کو سمجھ ہو تو کبھی جو ہے موبائل اس طرح استعمال نہیں کرے گا، کبھی جو ہے اپنا ٹائم اس طرح جو ہے ضائع نہیں کرے گا کہ چلو اس میں فرض کرتے کہ واٹس ایپ میں ساری چیزیں جائز آ رہی ہیں. پھر بھی جو ہے یہ تو انسان کو بے وقوف بنایا پوری دنیا میں، اور جو ہے دشمن ہم سے فائدہ اٹھا رہا ہے. انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی طاقت ہونا چاہیے. کنٹرول نہیں ہے تو پھر جو آدمی پھر ہوا کے دھارے پر چلتا رہتا ہے. ہاں، دشمن نے ہمیں استعمال کیا، ہم بھی اسی کے دشمن کے استعمال پر چل رہے ہیں. انسان کو اپنے ضروریات ہے، جو واقعی ضرورت ہے اس میں استعمال کرے، ٹھیک. باقی فالتو استعمال کرنا یہ تو ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے، اور بہت سارے نقصانات اس کے بے تحاشا نقصانات ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. ایک صاحب اسی لیے تو کہنے لگے کہ ایک صاحب نے آدھی رات کو 2 بجے جو ہے کسی کو فون کیا، کہا بھائی بتائیے کیا حکم ہے، میں جو ہے نیند سے اٹھ کر کے بات کر رہا ہوں، بتائیے کیا کام ہے. کہا کہ پیکیج لگایا تو مفت میں تھا. میں نے کہا بیکار بیٹھا ہوں تو جو ہے فون کر لوں، فالتو بیٹھا ہوں تو جو ہے فون کر لوں. تو اس کو بیچارے رات کو 2 بجے جو ہے نیند سے اٹھا دی. یہ حالت ہے. اس لیے
طالب علموں کو تو خصوصاً 2 چیزوں میں کنٹرول کرنے کی ضرورت. ایک تو یہ کہ واجبات کی پابندی کرے, حرام سے بچے. دوسرا ایسی چیزیں جو انسان دیکھ بھی رہا ہے کہ دشمن کی سازش کا حصہ ہے, ہم گویا کہ اس میں شامل ہو کے دشمن کی سازش میں شامل ہو رہے ہیں. نہیں, اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, اپنے جو ہے بچوں کی تربیت میں خرابی پیدا کر رہے ہیں. سب ظاہر ہے ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی اسی طرح ہو جائیں گے, سب کے سب اسی طرح ہو جائیں گے. تو خالی ضرورت کے وقت استعمال کیا جائے. بالکل دجال ہے یہ. دجال کا مطلب کیا پتہ ہے؟ ٹائم تو ختم ہو رہا ہے, بس ایک دجال کا مطلب بتا دیں. دجال دجالہ سے نکلا ہے. دجال دجالہ سے نکلا. دجالہ کا مطلب ہے ظاہری طور پر بڑا خوبصورت بن کر آئے گا, بڑا انٹرٹینمنٹ دینے والا ہوگا, بڑا ہمدرد بن کے آئے گا, بہت زیادہ آپ کی پرواہ کرنے والا ہے, لیکن پیچھے سے چھری چلائے گا وہ. یہ ہے دجال. یہ سفیانی کے مقابل میں بالکل. سفیانی بس دہشت گردی داعش کی طرح, یہ جو ہے لشکر جھنگبی کی طرح, یہ ہے داعش. یہ ہے کیا؟ سفیانی. سفیانی کا سسٹم جو ہے دہشت گردی ہے. ہاں, اور وہ جو دجال ہے وہ بہت ہی مکار ہوگا. سامنے آئے گا اتنا مقدس نظر آئے گا کہ اس سے بہتر کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا ہے. آدمی ایسا سوچے گا. اتنا انٹرٹینمنٹ دینے والا, اتنا آپ کی پذیرائی کرنا, اتنی خدمت کرنا, بڑی بڑی ڈگریاں دلائے گا, بڑے پیسے دلائے گا, بڑے انٹرٹینمنٹ کرائے گا, بڑے مزے دلائے گا, پیچھے سے وہ چھری پھینک دے گا. یہی سب سے زیادہ مکار ہو. اسی لیے روایات میں کہ سفیانی سے زیادہ دجال خطرناک ہے. دجال سے بچنا کوئی آسان نہیں. اور دجال کے سلسلے میں آغا باقر الصدر کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی کا نام نہیں, پورے سسٹم کا نام ہے. یہ سسٹم جو موبائل کا, انٹرنیٹ کا, یہ ٹی وی کا, یہ سارا میڈیا کا جو سسٹم ہے دجالی سسٹم ہے. سارا سب انٹرٹینمنٹ اور بہترین چیزیں دے رہا ہے, اور